رشتے داروں سے میل ملاپ رکھتا ہے، اپنا تعلق بنا کے رکھتا ہے۔ فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا تم نیک کام کرو گے تمہاری زندگی بڑھ جائے گی۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، ایمان کی تازگی والی ہے۔ یہ ہر بندہ اس موت سے ڈر رہا ہے، اللہ اس بری موت سے بچا، ایسا ہی ہے نا، اللہ اس بری موت سے بچا۔ لاش بھی رول جاندی ہے، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، دفنان والا کوئی نہیں، ویسے خوف طاری ہو گیا۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، کرونا کے مرض میں جو بندہ مرے، علماء کا فتویٰ ہے وہ تو شہید ہے، اس کا جنازہ پڑھنے جایا کرو، تمہارے بھی گناہ بخشے جائیں گے۔ علماء کا فتویٰ ایک مرض میں جانے والا شہید ہے۔ ماسک لینے سے ٹیکنیکل بات ہے، ماسک لینے سے وہ جو ہے نا وہ جراثیم نہیں نکلتے، تو جس کے گرد 3 کپڑے چڑھائے ہیں مرنے کے بعد اس کے جراثیم کہاں سے نکل آئیں گے باہر؟ وہ تو سانس بھی نہیں لے رہا بھی یار۔ سمپل ماسک لیا آپ نے تو جراثیم سے محفوظ ہو گیا دوسرا بندہ جس کے اوپر 3 کپڑے چڑھے ہوئے ہیں۔ کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ پھر نہلا بھی دیا، سانس بھی نہیں لے رہا، جنازہ پڑھا کرو۔ آؤ میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو موت ہے نا ہر بندہ اس موت سے ڈر رہا ہے، اللہ اس بری موت سے بچا۔ آؤ حدیث پاک سنو اور ایمان تازہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صدقہ دیتا ہے، فرمایا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کہیے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نا۔ میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، ابھی میں مدینہ ڈاٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی بیان کر رہا تھا نا فیس بک پہ، میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن عام کر دیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، یا ان کو آتا نہیں ہے، یا کھوگ میں پڑھنے کی عادی کم ہے۔ میرے بھائی زبانی طور پر آپ کو خالی قل ہو اللہ احد آتی ہے، وہی پڑھتے رہو۔ آپ کو الحمدللہ رب العالمین آتی ہے، وہی پڑھتے رہو۔ جو آپ کو قرآن پاک کی الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھتے رہو۔ آپ اللہ کے کرم سے کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، بیماری دور ہو جائے گی۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن کی جائے اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت کا نزول کرتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے میں اس لیے آپ سے بات گوشگزار کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یقین جانے آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، جو لوگ اس حالت میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، پتہ تو اس حالت سے لگتا ہے نا کون کتنا پکا دین پہ، کون کتنا پکا دین پہ، پتہ تو اس طرح لگتا ہے نا۔ دودھ پینے والے عاشق تو بڑے بیٹھے ہیں، جناب میں کر دو صدقے تر دو واری، جناب کیسی گل کر دے ہو، حضور حکم تے کرو تسی، جناب گل ہی کوئی نہیں۔ تو آنا جمعہ پڑھنے بھی نہیں ہے، جمعہ پڑھنے بھی نہیں آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہے۔ کیا میں نے بولا؟ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں دین کی محبت ڈال دی ہے، اللہ نے آپ کے دل کے اندر دین کی انسیت ڈال دی ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھنے باقاعدہ دور دراز سے اور چل کے آتے ہیں۔ یہ مرض تو ختم ہو جائے گی، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں نا۔ میں کہہ رہا ہوں زندہ رہیں گے تو پھر بھی کمال ہو جائے گا، چلے جائیں گے پھر بھی کمال ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو حاضری لگتی رہے گی نا ہماری یار، اللہ پاک کے حضور تو حاضری لگتی، اس کو تو پتہ ہے نا کہ یہ چھوڑ گیا تھا، یہ آتا رہا تھا۔ دین پہ تاریخ اٹھائیں، اب تاریخ دین اسلام کی، مذہب اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا تو ایمان والے کھڑے رہے ہیں، باقی سارے
بھاگ گئے ہیں۔ ایمان والے کھڑے رہے ہیں، وہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے۔ اگر کہا جائے نہیں یار غریب کھڑے رہے امیر بھاگے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھی باتیں سنا رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھی باتیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جو ظاہری طور پر دینداری نظر نہیں آتے، لیکن اتنی دین کی محبت ہے ان کے دلوں کے اندر، خدا کی قسم بندہ حیران ہوتا ہے، یار یہ اتنا زبردست دیندار بندہ ہے، یار یہ اتنی محبت ہے اس کے دل میں دین کی۔ یار کوئی بندہ اس کے مسلک کے خلاف بات کرے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ دین کے خلاف بات کرے فوراً کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یار، چل ذرا سے اس کو اشارہ ہو کہ یار دین کے لیے یہ کام کرنا ہے، وہ ترستے ہیں یار ہمیں کام تو کہا جائے۔ لیکن نا ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہے، بولیں تو صحیح ہے، ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہے۔ ہمارے جو یہ ورکر ہیں جا کے گھر گھر میں جا کے وہ چھڑکاؤ کرتے ہیں، جا کے راشن دے کے آتے ہیں، یہ سپرے کر کے آ رہے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ اپنی ماں کے لال نہیں ہیں؟ کیا یہ اپنی بیویوں کے شوہر نہیں ہیں؟ کیا اپنے بچوں کے باپ نہیں ہیں؟ جذبہ ایمانی دیکھیں کیا ہے، اللہ جذبہ ایمانی دیکھیں کیا ہے، پھر کمال جذبہ ایمانی ہے پھر، کہ اس حالت میں باوجود اس کے بھی کہ یار بیماری بھی ہے، باوجود اس کے اتنا خطرہ بھی ہے، نماز بھی پڑھنے آتے ہیں، جا کے سپرے بھی کر کے آتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں پیر صاحب اگلا کام کیا ہے، پیر صاحب اگلا کام کیا ہے، پیر صاحب اگلا کام کیا ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہاں یار غریب لوگ ہیں اپنی دیہڑی کی خاطر چلے جاتے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، اپنی دیہڑی کی خاطر اپنی روزی کی خاطر جانے، پیٹ تو پالنا نا۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے ورکروں میں 99% لوگ وہ ہیں جو سارے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، خود بانٹنے والے ہیں، خود ہی پیسہ دے کے خود ہی بانٹ رہے ہیں، نام ادارے کا کر رہے ہیں۔ 90% لوگ نہیں، 99% لوگ کھاتے پیتے جو جا کے سپرے کر کے آ رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں پتی باپ کے بیٹے۔ میرے بھائیوں ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو، جو بات ایمان کی تازگی والی ہے نا، جو ایمان تازہ کرنے والی بات ہے، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے، کہ جب دین پہ مشکل وقت آیا، دین پہ مشکل وقت آیا، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا تو ایمان والے کھڑے رہے ہیں، جڑے نا پجے ڈاما ڈول پولے سمجھتے ہو ہے نا، پلپلے، نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ تو ہے نا یہ جو پلپلے ہیں نا، پلپلے یہ اللہ کو قابل، وہ تو چلتا ہی وہاں پہ خالص ہے، وہ پلپلا تو دنیا میں بھی نہیں چلتا، رشتہ داروں میں پلپلا نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں چھٹو جی وہ گل کرنا، وہ تو گل ہی کوئی نہیں صحیح کرتا، وہ تو اپنی گل پہ کھلوندا ہی نہیں ہے، وہ اپنی بات پہ کھڑا نہیں رہتا، رشتہ دار ہمارے یہ کہہ دیتے ہیں۔ ایمان والے لوگ دین اسلام پہ کھڑے رہیں، ایمان والے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ایمان والے لوگ اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، ایمان والے لوگ لوگوں کے ایمانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ میرے راہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ جمعے والے دن مسجد میں جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ جو کرونا وائرس کے دوران لوگ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، میرا یقین ہے کل قیامت والے دن ہم سارے پھر ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ یہاں بذریعہ انٹرنیٹ بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں نا بیان کو، لازم بات ہے وہ بھی تو بیان سن رہے ہیں۔ اب بیرون ملک میں رہنے والے سوچتے ہیں وہاں ہوتے تو ہم وہاں پہنچ جاتے۔ جو لوگ دین اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے آج بھی قائم ہیں، آج بھی مذہب اسلام کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، میرے
اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سننا ذرا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے نبی، غور سے سننا تاکہ ایمان کی تازگی ہو جائے، ایمان کی تازگی ہو جائے، ایمان ہمارا بچ جائے، ہمارا ایمان بچا رہے۔ سننا ذرا، حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، کیا؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کھاتے پیتے بھی اتنے، پیسہ بھی وسیع، ہر لحاظ سے بڑے ٹھیک ٹھاک ٹھاٹ بھاٹ سے رہنے والے، ظاہری طور پر بندہ محسوس ہی نہیں کرے گا اس کے دل کے اندر جتنے دین کا درد ہے۔ اللہ نے اس کے دل کے اندر، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے ایک فورس بنائی ہے جو فورس قرآن کی حفاظت کرتی ہے۔ کون سی فورس ہے پتہ ہے؟ اس فورس کا کام یہ ہے، اللہ نے ان کے سینے میں قرآن اتار دیا ہے، کہیں پر قرآن سنا رہے ہیں، کہیں پر قرآن پڑھا رہے ہیں، کہیں پر قرآن سمجھا رہے ہیں، اللہ نے ان کے سینے میں قرآن اتار دیا۔ ایک یہ فورس ہے جس کو اللہ نے انتخاب کر لیا، اللہ پاک نے انتخاب کر کے پروردگار نے پھر ان کے سینے میں قرآن اتار کے ان کی ذمہ داری لگا دی، تم قرآن کی حفاظت کرو۔ ایک یہ فورس ہے، یہ چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، ایک بہت بڑی فورس اللہ نے بنائی ہے۔ کیا بنا؟ جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں نا، لوگ ان کی جو خدمت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی فورس ہے۔ اپنا پیسہ، روپیہ، جان، مال دینداروں پر خرچ کرتے ہیں، دینداروں پر قربان کرتے ہیں، اشارے پر، اشارہ کرنے پر لوگ اس کو دینے کے لیے تیار۔ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے دین کی، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ بہت سارے لوگ جو اپنی اولاد کو دین کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو دین کے لیے منتخب کر دیتے ہیں، یار یہ میں نے دین کے لیے رکھ لیا ہے، اس کے سینے میں قرآن آ گیا، دین کی حفاظت کرنا شروع کر دی، دین کا بیان کرنا، دین سے جڑنا، دین کی بات سنانا شروع کر دی۔ یہ اللہ کی فورس میں داخل ہو گئے وہ لوگ۔ یہ جو کرونا ہے نا، حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کی شفا نہیں بھیجی۔ ہاں یہ بات کہنا کہ اس کا علاج نہیں ہوا، یہ کہنا چاہیے کہ ہم ابھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے، اس علاج تک نہیں پہنچے۔ علاج ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچے، علاج ہے اس کا، لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، آج ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے، ماسک لینا چاہیے، گلوز پہننے چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ ان کی تھیوری ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ بات کہہ دیں کہ نہیں یار یہ نہیں پہننا چاہیے تھا، یہ کرنا، اپنی بتائی ہوئی تھیوری پر منع کر دیں گے۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی وہی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے گوش گزار کی ہیں کہ ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہی بڑی تیزی ہے، پاکستان میں اس کی بڑی تیزی ہے، بڑی تیزی ہے۔ ایک حل ہے اس کا، فقط ایک حل ہے کہ جس سے اس کی شدت کم ہو جائے، صرف ایک حل ہے بس۔ ایک تو یہ حل ہے نا کہ ہم اس کا پرہیز کریں، وہ کرنا چاہیے دنیاوی لحاظ سے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، وہ تو سب ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ ایک حل ہے اس کا، ہم کیا کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہماری قوم یعنی مثال کے طور پر ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی وہ 22 کروڑ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 10 کروڑ گھروں کے اندر بھی قرآن کھلنا شروع ہو جائے گا نا، اللہ کے کرم سے یہ بیماری دور ہو جائے گی الحمدللہ۔ آدھے لوگ بھی ہمارے ملک کے
آدھے لوگوں کے گھروں میں تلاوت قرآن شروع ہو جائے، اللہ کے کرم سے قرآن کی برکت سے بیماری دور ہو جائے گی۔ کیوں بھلا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ کا جو قرآن ہے، اللہ کا جو قرآن ہے، اس کے پڑھنے میں شفا ہے۔ ایک واحد حل ہے کہ اس کی شدت نہ بڑھے۔ کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریں۔ کیا کریں؟ ہر بندہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرے۔ اگر اس کو قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، جو بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ آتی ہے اسی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی آیت مبارکہ آتی ہے، جو بھی آیت مبارکہ آتی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بھی آیت مبارکہ آتی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کسی کو قل اللہ احد آتی ہے، کسی کو الحمدللہ رب العالمین آتی ہے، کسی کو قل اعوذ برب الناس آتی ہے، کسی کو قل اعوذ برب الفلق آتی ہے، کسی کو اذا جاء نصر اللہ آتی ہے۔ کچھ بھی نہیں آتا تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دے۔ اللہ کے کرم سے، قرآن پاک کی برکت سے ہم امراض سے بچ جائیں گے۔ ایک حل جو دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ہمیں اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ خاص کر جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرو، لازمی تلاوت قرآن کرو اپنے گھروں میں۔ اللہ کی توفیق سے، سرکار کے صدقے سے انشاءاللہ اس مرض سے آپ بچ جاؤ گے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرنی ہے۔ دوسرا جو اہم کام میں ہر مرتبہ کہتا ہوں، صرف 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے استغفار کے پڑھ لو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بس جب تک مخلوق خالق سے رابطہ نہیں کرے گی نا، اس مرض سے جان نہیں ہماری چھوٹے گی۔ 2 نفل استغفار کے، اللہ ہمیں تو معاف کر دے، اللہ تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ اور انشاءاللہ آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کورونا داخل نہیں ہونے دے گا۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا اس کورونا سے کیوں ڈر رہے ہیں بھلا؟ یہ موت ہی ایسی ہے، نہ جنازہ پڑھنا، نہ کفنانا، نہ نہلانا، بندہ خوف زدہ ہے نا، بری موت ہے۔ جبکہ علماء نے فتویٰ دیا ہے اس مرض میں دنیا سے جانے والا شہید ہے۔ علماء کا یہ فتویٰ ہے، متفقہ فیصلہ علماء کا۔ اب سنیں ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کیا چیز ہے؟ فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ غور سے سن کے جانا ہے۔ صدقہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پھر اگلی بات فرمایا صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقہ مسلمان کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ دینے سے اس موت سے بھی بچے رہیں گے، صدقہ دینے سے مرض سے بھی بچے رہیں گے، صدقہ دینے سے پیسے میں بھی برکت ہو جائے گی، صدقہ دینے سے اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، صدقہ دینے سے دینداروں میں نام بھی شامل ہو جائے گا، صدقہ دینے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے، صدقہ دینے سے اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک بڑی عجیب بات ہے، میں دیکھتا ہوں نا وہ بندہ جو صبح دیہڑی لگا کے آتا ہے نا، 500 روپیہ لے کے آتا ہے مہینے روز کا، اس میں گھر میں سارے خرچے بھی دینے ہیں، وہ بھی صدقہ کر رہا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں لاکھوں روپیہ کمانے والے ہیں، دے ہی نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی صدقہ ہے، یہ بات غور سے سننی ہے جو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں بس پیسہ دیا تو وہی صدقہ ہے۔ سنیں ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی سے مسکرا کے بولنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا بھی صدقہ ہے۔
کسی مسلمان کا دکھ دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ پتہ کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے رب نبی علیہ السلام نے صدقے کے بارے میں فرمایا راستے میں سے کسی نے پتھر ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی کا گلاس دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس نے کسی کی پریشانی دور کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اگلی بات بھی غور سے سنیں۔ فرمایا شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی لقمہ مل کے اپنے گھر والوں کو کھلائے، اپنے گھر والوں کا خیال کرے، بیوی اپنے شوہر کا بھی خیال کرے۔ دیکھیں نا آج جو حالات ہیں، ہر ماں باپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما۔ ہر ماں باپ کے دل میں ایک بات ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے نہیں مانگتا، دل میں کہتا ہے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، اس مرض سے نا۔ اچھا بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میرے ماں باپ کی حفاظت فرما۔ اللہ، بچے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی ہے ایمان کی نشانی۔ جو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا ہے وہ اپنا ہر معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ بھی دینا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج کے جمعے کے خطبے سے کیا بات؟ اپنے گھر میں تلاوت قرآن عام کرو۔ کیا کرو؟ تلاوت۔ آج دعا بھی کرتے ہیں، جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اپنے محبوب کا صدقہ دعا بھی قبول کرے گا، یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن ایک مرتبہ دعا کرنے سے نہیں، اپنے گھر میں ڈیلی قرآن پڑھے لازمی۔ آپ کے گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنی چاہیے، اللہ کے فرشتے آپ کے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز سنیں۔ اب دیکھیں نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار ہماری آواز تو گھر سے باہر نہیں جاتی، تو وہ کیسے؟ سنو ذرا، حضرت بلال حبشی اللہ اذان دیتے تھے نا، تو ایک لفظ زبان کی لکنت کی وجہ سے صحیح ادا نہیں ہوتا تھا، تو اہل مکہ آگے کہنے لگے دیکھو جی یہ تو اذان صحیح نہیں دیتے، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اذان نہیں دینی۔ اب سنیں ذرا، اذان نہیں دی، ادھر اللہ پاک نے فرمایا کیا ہے؟ سورج والے فرشتے ہو، اے جبرائیل جا سورج نہیں نکلنے دینا جب تک میرا بلال اذان نہ دے۔ آئے آئے دیتے فرش پر تھے، آواز عرش پر جاتی تھی۔ اس خلوص سے قرآن کو پڑھو کہ پڑھو اپنے گھر میں اور آواز اللہ کے عرش پہ جائے، اس خلوص سے قرآن کو پڑھو۔ اپنے گھر میں تلاوت قرآن ضرور کرو، ہر بندہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرے، ہر شخص اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرے، ہر بندہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ فائدہ کیا ہوگا آپ کو پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ اللہ کا قرآن، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت قرآن اپنے گھروں میں ضرور کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن اپنے گھروں میں ضرور کریں، قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں عہد کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مسلسل تلاوت قرآن کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے فگر دیا کہ 80,000 بندے اللہ معافی دے ایک دن میں جائیں گے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات آج 19 تاریخ کو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کیا کریں؟ اپنے گھر میں تلاوت قرآن شروع کر دیں، اور جو اس کی حفاظتی تدابیر ہیں اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ اللہ کے کرم سے اللہ ہمیں اس مرض سے بچائے گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بہت سارے ساتھی قربانی کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں، روز سوال کر رہے ہیں قربانی کا۔ انشاءاللہ قربانی ہوگی جیسے روٹین میں ہے،
انشاءاللہ قربانی ہوگی. جیسے مسجدیں بند نہیں ہوئی ایسے قربانی بھی بند نہیں ہوگی. انشاءاللہ قربانی ہوگی. ہمارے ادھر بھی معمول کے مطابق قربانی ہوگی انشاءاللہ. ہاں یہ ہے کہ ابھی اس کی پرچیزنگ کا نہیں پتہ کیسے کرنے دیں گے، لیکن انشاءاللہ قربانی ہوگی. اگلے جمعے کو یہ اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ آپ کتنا کتنا حصہ ملائیں قربانی میں. انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو اعلان کر دیں گے کہ آپ کتنا کتنا حصہ ملائیں قربانی میں. چونکہ جو مست پہلے دنیاوی سی بات ہے، اگر ملا لیں گے بعد میں کیا سیٹنگ ہوگی وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جو حصہ ملا لیں گے ان کو اس کے مطابق ہی لینا پڑے گا. زیادہ پیسے ان کو نہیں، پھر کوشش یہی کریں گے کہ نہ ہو. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، یہ انشاءاللہ یہ قربانی، یہ نمازیں، یہ دین قیامت تک چلتا رہے گا. قیامت تک کام ہوتا رہے گا. روکنے والے روکتے رہیں گے، کرنے والے بلکہ آپ سے گزارش ہے زیادہ جوش جذبے سے قربانی کریں، بہت زیادہ جوش جذبے سے قربانی کریں، مزید جوش اور جذبے سے قربانی کریں آپ. کیونکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گج وج کے قربانی کریں. انشاءاللہ قربانی ہوگی. انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے، اگلے جمعے کو اعلان بھی کریں گے کہ کتنا کتنا آپ نے حصہ ملانا ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا پتہ چل سکے گا. کوشش ہماری یہی ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھیں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے. سنیں ذرا قرآن کیا اعلان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اب اگلی بات بھی سنیں. اب یہ مرض آ گئی ہے، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن عام کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے مرض کو دور کر دے گا. کیا کہا بھلا میں نے؟ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن عام کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر سے مرض دور کر دے گا. پھر غور سے سنیں. اپنے گھروں میں تلاوت قرآن عام کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گھروں سے امراض کو، خالی یہ مرض نہیں ہر مرض دور ہو جائے گی، ہر مرض دور ہو جائے گی. ہاں جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل اس میں کوئی پرہیز نہیں سے مراد اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے، جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے. جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق آپ منہ پہ اپنے ماسک لے کے نکلیں، کوشش کریں گلوز پہن کے نکلیں. ایک اور بھی چھوٹی سی گزارش کرنی ہے. آج کل ٹائیفائڈ، ملیریا، عام کھانسی، نزلہ، زکام، بخار یہ بہت زیادہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی زندگی میں ماسک لیا ہی نہیں تھا، اب ہر وقت لگانا پڑتا ہے. کبھی زندگی میں اتنے دیسی ٹوٹکے استعمال ہی نہیں کیے تھے. پوری لائف میں ہم نے اپنی پوری لائف میں اتنے دیسی ٹوٹکے کبھی استعمال کیے ہی نہیں تھے. کبھی اتنے کہوے ہم نے پیے ہی نہیں تھے. کبھی اتنی ہم نے دیسی دوائیاں لی نہیں تھیں. وہ معدہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. معدہ ڈسٹرب ہوا نا، اس سے پھر تھوڑا سا معاملہ الجھ گیا. دوسرا میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ جو غیر مسلم ہے کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کہا تھا کہ خدا کے واسطے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ جو ہمیں ایڈ مل رہی ہے نا ماسک کی صورت میں، سینیٹائزر کی صورت میں، تو ایک محکمہ ہونا چاہیے جو اس کو چیک تو کرے کہ اسی میں کوئی وائرس ڈال کے تو نہیں بھیج رہے، کیونکہ غیر مسلم تو مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. ہر بندے کو بخار ہو رہا ہے، ہر بندے کو بخار ہو رہا ہے. تو بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کی چال ہمیں سمجھ دیر سے آتی ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اپنے گھروں میں حفاظت سے بیٹھیں، جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کے مطابق چلا کریں. اللہ پر توکل کرنا ہے، کسی اور پر تو ہے نہیں ہمارا، اللہ پر توکل ہے، کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. لیکن حفاظتی تدابیر ہمیں
کرنی چاہیے۔ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کر دو، تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں سے امراض کو نکال دے گا، خالی کرونا نہیں، ہر مرض نکل جائے گی۔ آج کے جمعے کے خطبے سے ایک ہی سبق ہے، تلاوت قرآن عام کر دو، اس کی برکت سے آپ کے ملک سے یہ بیماری نکلنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے گزارش کیا، ہمارے پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام ہے، میں کہہ رہا ہوں 10 کروڑ لوگ بھی قرآن پڑھیں نا، 10 کروڑ بھی، آدھے بھی نہیں، اس سے بھی کم، اللہ کے کرم، میں کہہ رہا ہوں 5 کروڑ بھی پورے ملک کے اندر قرآن پاک پڑھیں نا، تو 5 کروڑ بندے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کی برکت سے پورے ملک میں کرم ہو جائے گا۔ جو بیرون ملک میں بیٹھ کے سننے والے ہیں، ان سے بھی گزارش، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، یہ قرآن جہاں بھی پڑھا جائے گا برکت ہوگی، ضروری نہیں پاکستان میں، دنیا کے کسی کونے میں جس جگہ قرآن پڑھا جائے گا وہاں پر برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی انشاءاللہ ہوگی جیسے روٹین میں ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔